مسلمانوں سے پہلے حج کیسے ہوتا تھا؟ مشرکین کیا کرتے تھے؟ حج تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے ان اول بیت وضع للناس، کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو خانہ کعبہ جو ہے یہ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی پہلی تعمیر فرمائی نا، تو اس لیے حج کی جو عبادت ہے وہ تو تب سے چلتی آ رہی ہے۔ پھر آگے اس کی ایک پوری تاریخ ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو حج کا طریقہ ہے یہ بطور خاص جو ہے یہ دین ابراہیمی کے مطابق جو ہے وہ یعنی کہ قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بھی یہی ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یا فرمایا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ تو یہ ہمیں جو ہے وہ احکام ہے، تو ہمیں جو دین ابراہیمی والا، ملت ابراہیمی والا جو ہے یہ قرآن پاک کے اندر قرار دیا گیا ہے۔ تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو ہے وہ تو حج کا سلسلہ بالکل اسی انداز میں سمجھے کہ جیسے ہمارے ہاں رائج ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے جانے کے کچھ عرصے بعد پھر یہاں پر جو ہے وہ شرک آنا شروع ہوا۔ عمرو بن لحی نام کا جو ایک شخص تھا، پھر شرک کا رواج ہونا شروع ہوا۔ تو اب چونکہ شرک کا تعلق بھی بیسیکلی تو ایک مذہبی شے کے ساتھ ہے نا، یعنی کہ شرک جو کر رہا ہے وہ بھی ایک مذہبی سوچ والا ہے، صحیح، وہ یعنی کہ باطل مذہبی سوچ والا ہے لیکن ہے وہ بھی مذہبی سوچ والا۔ تو اب اس میں کیا ہوا کہ اس کے اندر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ایک بت کھڑا کیا، تو دوسرا کر دیا، تو تیسرا کر دیا، تو کرتے کراتے یہ ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پہ 360 بت وہاں پر تھے، اور اسی میں پھر جو صفا اور مروہ کے اوپر 2 بت تھے، اصاف اور نائلہ کے نام سے، یہ بھی 2 بت وہاں پر موجود تھے۔ تو اب مشرکوں نے جو اس میں تبدیلیاں کی تھیں، ان بہت ساری تبدیلیوں میں ایک تو یہی تھا کہ جیسے وہاں پر یہ بت وغیرہ لگا دیے، تو اب خانہ کعبہ کے پاس آتے اور آ کے کہتے کہ جیسے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو اب اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں اور تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنی طرف سے جملہ جوڑ دیتے تھے سوائے اس کے کہ جس کو تو نے بنایا ہے، سوائے اس کے کہ جس کو تو نے ملکیت دے دی ہے۔ تو اب یہ وہ ہو گیا کہ یعنی کہ اس کے اندر وہ استثناء ڈال دیا کہ جس نے اصل شے کو بالکل ہی باطل کر دیا۔ تو اب انہوں نے بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ اب زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جہالت بڑھتی گئی، سکھانے والا تھا کوئی نہیں، یا جو سکھانے والے تھے وہ خاموش ہو گئے۔ تو اب اس میں پھر انہوں نے اپنی طرف سے جو رواج اس میں شامل کرنے تھے وہ کرتے گئے، اور یوں کہہ لیں کہ اس کو یعنی کہ ورس سے ورس جو ہے نا وہ اس کو کرتے گئے، اپنا دینی تہوار بنا لیا، اس کو دینی تہوار بھی بنا لیا، اور اس کے ساتھ اس میں یعنی کہ غلط در غلط چیزیں شامل کر دو۔ اب وہ جو بہت ساری تبدیلیاں تھیں ان میں سے ایک تبدیلی یہ تھی کہ حج تو جو مشروع ہوا تھا، جو شریعت نے اس کا طریقہ کار بیان کیا تھا اور جو چلتا آ رہا تھا، وہ تو یہ تھا کہ سارے کے سارے حاجی جو ہے یہ عرفات جائیں، مینا سے عرفات جائیں گے اور عرفات سے واپس آئیں گے۔ لیکن جو قریش مکہ تھے انہوں نے ایک اپنی یوں کہہ لیں کہ ایک اپنے آنر کے طور پہ یا ایک اپنی خصوصیت کے طور پہ یہ کر لیا تھا کہ ہم مینا سے جائیں گے تو ہم عرفات نہیں جائیں گے، ہم مزدلفہ میں ہی جو ہے وہ ٹھہریں گے، اور نحن حمص کے ایک الفاظ تھے کہ بھی ہم خصوصی لوگ ہیں کہ ہم یہاں پر ٹھہریں گے۔ تو یہ جو ہے یہ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے بلکہ یہ وہیں ٹھہرتے تھے، باقی حاجی میدان عرفات میں جاتے تھے اور پھر وہ وہاں سے واپس آتے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہاں پر جب وہ طواف کرتے تو طواف کرتے ہوئے جو ہے وہ بتوں کی ساتھ عبادت بھی چلتی رہتی تھی۔ تیسرے نمبر پہ یہ تھا کہ صفا مروہ کا جب وہ چکر لگاتے تھے تو صفا مروہ کے چکر لگانے میں جو وہاں کے بت، جو وہاں پر رکھے ہوئے بت تھے تو یہ ان کو بھی جا کے چھوتے تھے، تو یہ بھی تعظیم کے طور پہ تھا۔ چوتھے نمبر پر یہ تھا کہ جو مختلف حج کی خدمات ہیں وہ انہوں نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی تھی کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی کر نہیں سکتا۔ حالانکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ انتظامی طور پہ کسی کے حوالے کر دیں، لیکن یوں کسی کو منع کر دینا کہ دوسرا کر ہی نہیں سکتا، یہ غلط تھا۔ پھر اس کے ساتھ یہ تھا قرآن پاک کے اندر وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ مشرکوں کی نماز اور عبادت بیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے مگر سیٹیاں اور تالیاں۔ تو وہ سیٹیاں اور تالیاں جو ہے وہ بطور عبادت کے وہاں پر بجایا کرتے تھے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں
استغفر اللہ۔ اور اس میں جو ہے نا وہ تالیاں بجا رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، تو یہ ایک قسم کا ان کی طرف سے وہ ایک میلے کا سما تھا۔ پھر اس کے ساتھ ایک جہالت کی چیز تھی، اس کو مذہبی تہوار تو نہیں کہیں گے، وہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ اور اس حج کو انہوں نے اپنی شعر و شاعری کے مقابلے کا ایک مشاعرہ بنایا ہوا تھا کہ ان کے عرب کے بڑے بڑے شعراء آتے، اپنا اپنا کلام پڑھتے، بڑی واہ واہ ہوتی، پھر جس کا بڑا اچھا ہوتا اس کو خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا جاتا، اسی پہ یہ 7 معلقات جو ہے وہ وجود میں آئے۔ تو معلق اسی لیے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ پہ اس کو لٹکایا جاتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ایک بہت ہی یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ بدترین جو چیز تھی یہ عملی طور پہ، وہ تھی عقیدے کے اعتبار سے شرک والی چیزیں، عملی طور پہ یہ تھی کہ اس میں معاذ اللہ جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ لباس جو ہے وہ انتہا درجے کا عریاں لباس پہن کے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرتی تھی، اور بس اتنا لباس پہنتی کہ جو قریش مکہ یہ سرداران ان کو دے دیتے، اور اس کو بھی اپنے لیے وہ فضیلت سمجھتی، اور اس کے بارے میں بھی رنگ برنگ کے جملے انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ تو یوں کہہ لیں کہ شرک، بدعملی، بے حیائی اور بدتر قسم کی رسومات، ان سب کے مجموعے کا نام انہوں نے حج بنایا ہوا تھا۔ اسی کے اوپر وہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ جب یہ حاجی گھر سے نکلتے تو انہوں نے طریقہ یہ بنایا ہوا تھا کہ جو بندہ اپنے گھر سے نکلے گا، اب اس کو کوئی کام پڑ گیا کہ اس نے گھر پہ جانا ہے، تو وہ دروازے سے گھر نہیں جاتا تھا، پیچھے سے دیوار توڑ کے وہ اندر جاتا تھا، اور اسے کہتا تھا کہ چونکہ اللہ کی راہ میں نکل کے بس واپس نہیں مڑ کے آنا۔ اچھا، تو ایسا چلا بلا جو ہے نا وہ تو ہے نہیں کہ بھی حج کے لیے آپ نکلے ہیں تو اب آپ نے دوبارہ گھر کے دروازے سے واپس نہیں، دیوار توڑ کے آ جانا ہے۔ تو اس پر فرمایا گیا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، یہ ان کی جو ہے نا وہ کیا نام ہے دیوار توڑ کے آنے کی ضرورت نہیں۔ ایک یہ دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ وہ اہل یمن کے بارے میں ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ گھر سے نکلتے اور ساتھ میں زادِ راہ، توشہ سفر، سامان وغیرہ، کرنسی کچھ بھی نہیں لے کے نکلتے تھے، اور کہتے یہ تھی یہ ہمارا اللہ پہ توکل ہے، ہم اللہ کے بھروسے پہ نکلے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اللہ کے بھروسے پہ راستے میں ہمیں ملتا رہے گا، مانگتے جاتے تھے، اور پھر پورا راستہ مانگتے جاتے تھے کہ بھئی ہم تو حاجی ہیں، ہمیں دو۔ تو اس پر قرآن پاک میں منع فرمایا گیا اور حکم دیا وَتَزَوَّدُوا، کہ زادِ راہ اور توشہ سفر، سامان سفر ساتھ لے کے چلو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زادِ راہ تقویٰ ہے۔ اچھا، اس تقوی کا مطلب ایک تو یہی ہے کہ بندہ گناہوں سے بچے، کہ بہترین زادِ راہ دنیا کا آخرت کا یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ تھا کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، تو فرمایا کہ زادِ راہ لے کے چلو، اور بہترین زادِ راہ یہ ہے کہ تم سوال کرنے سے بچو، تمہارے پاس خود بھی کچھ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کی جو رسومات ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں، تو وہ سب مل ملا کے وہ حج تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو پھر آپ نے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا تھا، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ آپ جو ہے وہ اگلے سال حج کی یہ جتنی غلط رسمیں اور طریقے ہیں ان کے ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ پھر پیچھے سے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور وہ یہ حکم لے کے چلے گئے کہ مشرک کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو یوں کفار جو ہے وہ بالکل اس سے ہٹ گئے، اور اب جو حج تھا وہ ہونا تھا پھر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کروانا تھا، اور اس کے مطابق